الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کمائی کو طلب کرنا فریضہ عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اور آج کا پروگرام ناظرین انتہائی موٹیویشنل پروگرام ہوگا اس اعتبار سے کہ آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعہ معاش پر بات کریں گے۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آتے ہوں گے، اور اس سوسائٹی میں آج بھی اگر آپ ایک نگاہ دوڑائیں تو آپ کو نظر آئیں گے صاحب کہ وہ بہت تساہل پسند ہوا کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں صاحب کہ اچانک جو ہے کوئی چھپر جو ہے پھٹے گا اور ایک دم سونا جو ان کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا، یا آسمان کا دروازہ کھلے گا اور ان کے اوپر معاش کے دروازے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیا کرے گا، یا یہ ہوگا صاحب زمین سے جو ہے وہ اچانک سونا نکل آئے گا، ان کی تقدیر بدل جائے گی، یا کہیں چلتے چلتے راستے میں چوراہے پہ، کسی پلیے پہ، کسی چوبارے پہ ان کو کوئی ٹکرا جائے گا اور اچانک ان کی زندگی کو جو ہے تبدیل کر دے گا۔ نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے صاحب، بالکل نہیں ہوتا۔ وہ اور بات ہے کہ کسی کی لاٹری کھل جائے تو الگ بات، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ صاحب زندگی کے اندر اگر کچھ کرنا ہے نا تو پھر آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ زندگی کے اندر اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے تقدو کرنی ہوگی۔ زندگی کے اندر اگر آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کوئی ٹارگٹ، کوئی گول اگر آپ نے سیٹ کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو دن رات لگنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، تب جا کے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام اور منزل عطا کرے گا۔ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے لیے جو سب سے بڑی انسپریشن سورس ہے نا وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہی ہماری انسپریشنل سورس ہے، وہی ہمارے آئیڈیل ہیں، وہی ہمارے مرکز ہیں، وہی ہمارے محور ہیں۔ ان کے بعد اگر کوئی ہستیاں ہیں تو ان کی اپنی جھرمٹ، یعنی جو ستاروں کی جھرمٹ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ ہیں۔ اور آپ دیکھیے ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں باقاعدہ جو ہے ہمیں یہ بتلایا کہ ہمیں ذریعہ معاش کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے بکریاں بھی چرائیں، آپ نے محنت کی، مشقت کی اور رہتی دنیا تک ایک پیغام دے دیا کہ زندگی کو گزارنے کا رنگ ڈھنگ یہ ہونا چاہیے۔ اسی انداز سے اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بات کریں صاحب تو ایک پرسپشن ہمارے یہاں جو ہے وہ بلڈ کیا گیا کہ صحابہ نے تو زندگیاں جو ہے وہ صرف دین کی خاطر صرف کر دی، یعنی صرف دین کی تبلیغ کی خاطر صرف کر دی، یا جہاد کے میدانوں میں صرف کر دی، یا اعلاء کلمت الحق کے لیے صرف کر دی۔ بالکل کر دی، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام نے جو کنڈکٹ دیا کہ عبادات تو فرائض پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اسلام جو کسب حلال اور طلب معاش کی بات کرتا ہے، صحابہ نے پریکٹیکلی یہ کر کے بتایا۔ یعنی سرکار مدینہ کا جو قول مبارک ہے حلال کمائی کو طلب کرنا فرض عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے، یہ صحابہ نے اپنی زندگیوں میں پروف کر کے دکھایا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مبارک کہ کسی انسان نے شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کر روزی کمایا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان اقوال کی عملی تصویر بنے۔ اور آپ دیکھیے ایک بڑا کمال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موٹیویشنل جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی ہمارے یہاں نارملی ہوتا یہ ہے نا، بہت سے لوگ کچھ شعبوں کو انڈرمائن کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ نہیں صاحب یہ میرے کیلیبر کا شعبہ نہیں ہے، یا میں اس پروفیشن کو اختیار نہیں کروں گا۔ ارے صاحب کیوں نہیں کروں گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی میں سے ایک صحابی آپ کے ذہن میں نہیں ہے جن کے پاس بے انتہا تنگ دستی تھی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب خدمت میں آئے، بہت طویل واقعہ ہے، مختصراً میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے کلہاڑا منگوایا تھا نا اور دستہ اپنے دستے مبارک سے لگا کر دیا تھا نا، اور پھر انہوں نے جا کے جو لکڑیاں کاٹنا شروع کی تھی تو انہوں نے تو شعبے کو کمتر نہیں سمجھا تھا۔ یا وہ صحابی آپ کے ذہن میں نہیں ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور ان کے دستے مبارک جو ہیں، آپ سوچئے ذرا، یعنی پتھر توڑ توڑ کے اس پر آبلے پڑ گئے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دستے مبارک کو اتنا پسند فرمایا کہ سرکار
علیہ السلام نے ان دست مبارک کو بوسہ دیا. یعنی بنیادی طور پہ ہمیں بتلایا کہ کسی پروفیشن کو کمتر نہ سمجھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کا کمتر پیشہ اختیار کر لینا لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے. کیا کمال جملہ ہے صاحب. اور ایک اور جگہ آپ کیا موٹیویشن فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ہنر سیکھو کیونکہ ان قریب تم کو ہنر کی ضرورت پیش آئے گی. اور اٹھا لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو, آپ کو بڑے بڑے انٹرپرینیورز جو ہیں وہ صحابہ میں نظر آئیں گے. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے. تجارت اپنے مطلب نیکسٹ لیول پہ نظر آتی ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکسٹ لیول پہ, سلاٹر ہاؤسز ان کے مدینہ پاک پہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر آج کی دنیا میں ان کی جو فائنینشیل سٹیٹس تھا, اگر ان کی میں یوں کہیے کہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو اگر کنورژن کروں اس کی, تو آپ اربوں پتی تھے. پھر اس کے بعد دیگر شعبوں کو آپ اٹھاتے چلے جائیے تو آپ کو طویل فہرست نظر آتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں, اور ہر ایک نے مختلف قسم کے شعبے اختیار کیے. مفتی صاحب آپ سے, اور بڑا کمال آج کا موضوع اس اعتبار سے, بہت سے لوگ بیڈ پہ لیٹے لیٹے یہ سوچتے ہیں صاحب کہ میری تقدیر جو ہے وہ بدل جائے گی. تقدیر بدلنے کے لیے کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے. اسلام میں طلب معاش اور کسب حلال کا جو تصور ہے, ذرا یہ بتلائیے ایک بات. دوسرا جو بڑا ایک بنیادی سے سوال کہ جو مکہ پاک کے رہنے والے تھے, جو مدینہ پاک کے رہنے والے تھے, اور لوگوں کے جو بنیادی جابز, ان کے جو کام, ان کے پروفیشنز تھے, آغاز کیجئے کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع, اور اس وقت جو معاشی صورتحال امت مسلمہ کی ہے اسے ملحوظ نگاہ رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا جو نظام معیشت ہے وہ ربانی نظام معیشت ہے ان تمام نظاموں کے مقابلے میں جو لوگوں نے اپنے تجربات یا اپنے مفادات کے لیے بنایا. بالکل ٹھیک. اور یہ حسن اسلام ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں معاش کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے اللہ اور اللہ کا رسول رہنمائی عطا فرماتا ہے. جناب قرآن کریم فرقان حمید میں کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے رزق حلال کو طلب کرنے اور معیشت کے حوالے سے احکامات کو بیان فرمایا. ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, کہ ہم نے رات کو بنایا آرام کے لیے اور دن کو بنایا معاش کے لیے, طلب معاش. اب اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے اس میں طلب معاش اور اکل حلال یعنی حلال کھانا, اس کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہو گیا. دو لفظ ہمارے یہاں استعمال کیے جاتے ہیں, بلکہ بعض لوگ تو ان دو الفاظ کو اپنے لیے گالی کی حیثیت سے سمجھتے ہیں. ایک بد معاش, اب یہاں پر بھی لفظ معاش ہے, اور دوسرا حرام خور. یہ دو لفظ کسی کو کہہ دیں تو وہ بھڑک اٹھے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج ہمارا من حیث القوم المیہ صرف عوام کا نہیں بلکہ خواص کا ہو گیا کہ ہم ارتکاب جرم بھی کرتے ہیں اور مجرم کہلوانا پسند بھی نہیں کرتے. مطلب بدمعاشی کرتے ہیں, بدمعاشی بھی کر رہے ہیں, یعنی بد معاش ہیں, معاش بد ہے, اور اکل حرام ہے جسے حرام خور اردو کے اندر کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کس طرح لوگ مبتلا پائے جاتے ہیں. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے طلب حلال, اکل حلال اور کسب معاش کی فضیلت کو نہ صرف بیان کیا بلکہ عملاً آقا کریم نے کسب معاش کو اپنایا. مالک کونین ہیں, اللہ نے تمام خزانوں کا آپ کو مالک بنایا, لیکن آپ نے تجارت کو اختیار فرما کر عزت عطا فرمائی تاکہ عملی طور پر وہ پہلو موجود ہو. اب جب ہم صوفیہ کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں تین جملے ملتے ہیں. نمبر ایک اکل حلال, نمبر دو صدق مقال, اور نمبر تین دل سوختہ. یہ تینوں چیزیں معاش کی بنیاد ہیں. اکل حلال یعنی حلال کھانا, ٹھیک ہے, صدق مقال یعنی سچ بولنا, سبحان اللہ, اور دل سوختہ یعنی دل کے اندر رقت اور نرمی کا پایا جانا. جب یہ تین چیزیں ایک تاجر میں آئیں گی تو وہ صادق بھی ہوگا, دیانتدار بھی ہوگا اور امانت دار بھی ہوگا. کیا اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آقا کریم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے یا میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوت
دعوات ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پیٹ کو پاک کر لو، یعنی حرام سے اجتناب برتو. اور پھر آقا کریم نے فرمایا کہ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے اللہ تعالی 40 روز تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. آج ہم سب کو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم عبادات میں تو بہت اعلیٰ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام تو کیا، خواص بھی، یعنی آپ تمام طبقات کو دیکھ لیجئے، رزق حلال کے حوالے سے بہت زیادہ سستی نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. میں ایک مقام پر پڑھ رہا تھا کہ کوفہ کے اندر مستجاب الدعوات لوگوں کا ایک گروہ ہوا کرتا تھا. جب ان پر کوئی ظالم حاکم مقرر ہوتا تو وہ اس کے لیے بد دعا کرتے اور وہ برباد ہو جایا کرتا تھا. جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو اس کو ان کے بارے میں پتا چلا. اس نے ان لوگوں کو اپنے یہاں انوائٹ کیا، کھانا کھلایا اور اس کے بعد کہا کہ اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا. حجاج بن یوسف سے پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا میں نے ان کے پیٹ میں حرام ڈال دیا ہے. اللہ اکبر. جو میں نے انہیں کھلایا ہے وہ حرام کا ہے. جبکہ نادانستگی میں انہوں نے کھایا. یس، فرمایا یہ کیا کہا اس نے کہ یہ کرتے رہیں بد دعا، مجھ پر ان کی بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آج ہم جو صورتحال امت مسلمہ کی دیکھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور ہمیں ظاہری طور پر اثر دعا نظر نہیں آتا، تو ہاتھ اٹھانے والا یہ دیکھے اور اس پر غور کرے کہ میرا کھانا کیا ہے، میرا پہننا کیا ہے، میرا رہنا کیا ہے. جب آپ کی سوچ اور فکر یہ بن جائے گی کہ بس میں نے دنیا کو حاصل کرنا ہے، تو حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. اور آپ نے بات کی حلال حرام، اس کے درمیان ایک اور درجہ رکھا گیا، یعنی اکل حلال، اکل حرام اور اکل مشتبہات. یعنی ایک ایسی چیز ہے جو حلال کنفرم نہیں ہے، حرام کنفرم نہیں ہے، دونوں کے درمیان ہے، مشتبہ ہے. تو ان شبہ والی چیزوں کو کھانے سے بھی اسلام نے منع کر دیا. تو جب مشتبہات سے منع کر دیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، علامہ حافظ ابن حجر مکی نے لکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے کسی کو کپڑا بھیجا اور فرمایا اس میں عیب ہے، جسے بھی بیچنا بتا کر بیچنا. انہوں نے بتائے بغیر بیچ دیا. 3000 درہم کا کپڑا تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے وہ ساری رقم صدقہ کر دی. حالانکہ فتویٰ کے طور پر دیکھا جائے تو رخصت موجود تھی، چونکہ خیار عیب حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچایا. وہ بھول گئے تھے بتانا. دیکھیں کمال تو وہی لبے لباب یہ ہوا جنید بھائی کہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ظاہری ترقی ضروری نہیں ہے، اپنی زندگی کا جزء لا ينفق بنائیں کہ میں نے اکل حلال، صدق مقال سے کام لینا ہے، ہمارے معاشرے میں بہتری آ جائے گی. بہت اچھے، بہت خوبصورت آپ نے ابتدائی گفتگو فرمائی. ایک پہلو کی طرف جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا توجہ فرمائیے. یہ جو طلب رزق کا معاملہ ہے، اس میں ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو ذوات ہیں وہ تو سب سے بڑی انسپریشنل سورس تو وہی ہے. یعنی لیٹس سے اگر آپ بات کرتے ہیں، جیسے اس وقت جو ڈائنامکس تھی، جو اکنامک ڈائنامکس تھی، اس میں مکہ پاک کے اندر جو ہے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، مدینہ پاک میں ظاہر لوگ زراعت کے شعبے سے وابستہ تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی موٹیویشن اس حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ایک واقعہ بڑا کمال تاریخ میں ملتا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اس کو کھولیں، کیونکہ آج اگر گورنمنٹ تھوڑا سا اس بارے میں توجہ کرے تو میرا خیال ہے بہت سے ویسے ہی مسائل جو ہیں نوجوانوں کو روزگار کی صورت میں حل ہو سکتے ہیں. یعنی وہ حضرت عبداللہ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، جب وہ جہاد پہ جا رہے تھے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت میرا خیال ہے بصرہ کے شاید گورنر تھے. اور ان سے جب ملاقات ہوئی تھی تو وہ ایک سرٹن جگہ پہ ایک بات پہنچی کہ جی مطلب ان کو کچھ مال دے دیا جائے، اس سے تجارت کریں. پھر وہ ایک باقاعدہ تجارت کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. تو وہ پورا واقعہ کیا ہوا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے ایک بڑی زبردست مثال جو ہے یہ بن سکتی ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بہت اہم موضوع کا آپ نے انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کے ماتحت رکھا ہے اور انسان طبعی طور پر محتاج ہیں رزق کے حصول کے لیے. رزق کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہیں.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ اگر کہیں مجھے موت آئے جو مجھے پسند ہے، محبوب ہے، تو وہ یہ ہے کہ میں سواری پر سوار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ اگر کوئی پسندیدہ جگہ ہے تو میرے لیے یہ ہے کہ میں کسب معاش کے لیے مصروف ہوں۔ اور پھر آپ نے ایک قرآن کی آیت پڑھی کہ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو روزی کے لیے سفر کریں گے۔ تو اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عمر کے قلب اور زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کئی فرامین ہمیں ملتے ہیں۔ آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف حوالوں سے ہمیں بہت رہنمائی حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے ایک آپ نے ذکر کیا کہ ہنر سیکھو، عنقریب تم کو ہنر کی ضرورت پڑے گی۔ کیا بات! دنیا بھر کے ماہرین تعلیم اور ماہرین معیشت اس بات پر آج اتفاق رکھتے ہیں کہ انسان کو رسمی تعلیم کے بعد کسی نہ کسی ہنر کی طرف جانا بالکل چاہیے، ٹھیک ہے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم خرید و فروخت نہ کرو تو تم محتاج ہو جاؤ گے، کہ یہ اسباب معیشت، آپ کی معیشت جو ہے آپ کی دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کی بھلائی کا بھی سبب ہے اور آخرت کی بھلائی کا بھی سبب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو مذہب سے وابستہ افراد ہیں ان کو بھی مخاطب کر کے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ ایک گراہ قرہ کہ اپنے سروں کو بلند رکھو، راستہ بہت واضح ہے، واہ، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو، قوم کے اوپر اپنا بوجھ نہ ڈالو۔ واہ، یعنی ہڈ حرامی پیدا نہ کرو اپنے اندر، تو لوگوں سے سوال نہ کرو، علماء ہوں، قرہ ہوں، حفاظ ہوں، ناطخواں ہوں، مذہب سے، دین سے وابستہ کوئی بھی فرد ہوں، آپ نے اس کو یہی تعلیم دی کہ وہ اپنا ذریعہ معاش خود پیدا کرے، لوگوں کے اوپر جو ہے ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی رزق کی تلاش چھوڑ کر یہ نہ کہتا پھرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی رزق دینا ہے، لیکن اس نے جد و جہد کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! جب آپ اچھا، اور یہاں توکل کی جو غلط تصور ہے اس کی بھی آپ نے نفی فرما دی۔ وہ کیا؟ کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائیں، گھر میں رہ کر صرف دعاؤں پر جو ہے وہ اکتفا کریں، بلکہ جد و جہد کریں گے تو آپ کو حاصل ہوگا۔ مطلب جیسے اگر عربی یہ کا ایک تصور، مقولہ مثال ہے، کے طور پہ ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو، اگر یہ تصور پیدا کیا جائے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، دین کی راہ میں نکل گیا ہوں، یا دینی کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اور میرا رب جو ہے وہ پالن ہار ہے، وہ انتظام کر دے گا میرے گھر والوں کا، تو مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ صحیح انتظام کرنا ہے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں ان کا بھی انتظام اسی نے کرنا ہے، اور جو اس پر یقین نہیں رکھتے ان کا بھی کرنا ہے۔ لیکن اسلام کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ جب آپ کو کوئی شخص خوشحال نظر آتا تو آپ اس کے بارے میں یہ ضرور دریافت کیا کرتے تھے کیا یہ کوئی کام کرتا ہے، اور جب بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تو آپ کی نظروں میں اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔ بالکل ٹھیک۔ ایک واقعے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں حضرت عبداللہ اور حضرت عبید اللہ سے متعلق ہیں۔ ایک مہم پر وہ گئے اور واپسی میں عراق پہنچے، وہاں بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجوں، میرے پاس کچھ مال ہے اور اسے آپ لے جائیں، یہاں سے سامان خریدیں، عراق سے مدینہ منورہ جا کے فروخت کر دیں۔ وہ رقم بیت المال کی تھی؟ بیت المال کی رقم تھی۔ اصل رقم جو ہے آپ امیر المومنین کو پیش کر دیں، منافع آپ کی محنت کا نتیجہ ہوگا۔ وہ آلریڈی انہوں نے بھیجنی تھی، لیکن انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا کہ اس کو استعمال میں لے کے، اس سے اس سوچ کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو سرمایہ ہے اس کو بند کر کے رکھنے کے بجائے کس طرح معیشت میں لے کر آیا جائے۔ انہوں نے پہلے تو اس بات کا اظہار کیا کہ امیر المومنین ناراض ہوں گے، انہوں نے کہا کہ میں ان کو اطلاع دے دیتا ہوں۔ سامان انہوں نے لیا اور مدینہ منورہ جا کے فروخت کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مال، اصل جو مال تھا وہ پیش کیا اور بتایا کہ ہمارا منافع ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس میں کوئی نقصان ہو جاتا تو ہم اس کے ذمہ دار ہوتے، اور پورا مال ضائع ہو جاتا تو وہ ہم آپ کو
ادا کرتے ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ مضاربت کر لیجئے, یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو آج تصور ہے کہ اسٹیٹ لوگوں کو جو ہے قرضہ فراہم کرے, سرمایہ فراہم کرے, اور لوگ محنت کر کے اس سے جو ہے وہ اپنے لیے ذرائع معیشت اختیار کریں. تو بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو قبول کیا, اور اس سے ہمارے سامنے دو اصول سامنے آتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ سب کے لیے یکساں مواقع حاصل ہوں, اور جس شخص کو قرضہ دیا جائے وہ اس کا ذمہ دار بھی ہو, منافع میں بھی شریک ہو, نقصان میں بھی شریک ہو. حکومت بھی چلا رہے ہیں صاحب, اور کمال یہ ہے کہ خودداری کے ساتھ چلا رہے ہیں. یعنی خلافت اختیار کرنے سے پہلے کا رویہ خلفائے راشدین کا چاروں کا کیا تھا, اور خلافت کی منصب پر تشریف فرما ہونے کے بعد ذریعہ معاش کے حوالے سے کیا رویہ تھا. یہ اس اعتبار سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج جو لوگ ظاہر ایوانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ایکچولی ان کو کرنا کیا. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. جی جنید بھائی, انتہائی اہم پہلو ہے, اور جو موضوع اور جو پورے ڈائنامکس ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس میں اس کو اگر رکھیں اور اس کو فٹ کریں تو اس کی بڑی مرکزی حیثیت ہے اس پوائنٹ کی. اور خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے اوصاف جو ریفلیکٹ ہو رہے ہیں, خاص طور پہ میں حوالہ دینا چاہوں گا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کا. آپ نے ان اوصاف کو وٹنس کرنے کے بعد, پہلی وحی کے بعد, وہ جو سارا واقعہ ہے اس میں کلمات ہیں سیدہ خدیجہ کے, انک لتصل الرحمہ, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر بیچ میں آتا ہے تکسب المعدوم. کئی اوصاف بیان فرمائے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ نے خود وٹنس کیے تھے, دیکھے تھے. تو اس میں بات ہوتی ہے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں اور ناتوا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, محتاج کے لیے کماتے ہیں. تکسب المعدوم یعنی اوروں کے لیے آپ کام کرتے ہیں, ہارڈ ورک, آپ کی محنت. یہ تمام اوصاف کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وٹنس کیے اور ان کو بیان فرمایا, تو رسوائی آپ کو مقدر ہو ہی نہیں سکتی. یہ ان اوصاف کی بنیاد پر آپ رسوا ہو گئے, آپ کو رسوا کرنے والے. بے شک بے شک. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو اپنے اوصاف, اپنی شخصیت, پھر آپ کی تعلیمات کا سارا اثر صحابہ کرام کے کردار میں نظر آتا ہے, ان کی تھاٹس میں نظر آتا ہے, ان کے دنیا کو دیکھنے کے پرسپیکٹو میں نظر آتا ہے. اور اب صحابہ کرام کی جب باری آ رہی ہے کہ وہ اپنی شخصیات کو آگے ریفلیکٹ کریں کہ وہ کیا ہیں, تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے. اور آپ کی زندگی خلافت سے پہلے کی دیکھی جائے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کی ریفلیکشن ہے. آپ بہترین تاجر تھے, مکے کے کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے تھے, اور اعلیٰ اوصاف کے مالک. دیکھیں آج کل بڑی پرابلم یہ تھی, بزنس مین ہوتے ہیں لیکن ایتھیکل بزنس نظر نہیں آتا, بزنس ایتھکس کی کمی ہوتی ہے. وہ ایتھکس جو بزنس کا ایک پورا بڑا چیپٹر ہے جس کی بنیاد پر مسلمان آگے بڑھتا ہے, یہ مسلمان تاجر کو دوسرے سے جدا کر دیتا ہے, اس کے اوصاف. تو اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کے اندر, اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے تک آپ کا مال بصرہ میں جا رہا تھا. یہ تجارت کا سلسلہ چل رہا ہے, یعنی ایکسپورٹ ہوتی تھی آپ کی. ایگزیکٹلی, یہ سلسلہ چل رہا ہے. پھر جب آپ خلیفہ بنتے ہیں تو خلافت کے بعد بھی آپ اس کام کو جاری رکھتے ہیں, تو ایک بار پھر آپ کو صحابہ کرام خود یہ کام کرتے دیکھتے ہیں, جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ, جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اے خلیفۃ المومنین, اب آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے بعد تو وقت ہی نہیں بچتا. پھر اب تو وہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اس کو تمام معاملات کو سامنے رکھیں. تو اب یہ ہے کہ ایسا بہتر رہے گا کہ بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر ہو جائے, تو تاکہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ آپ حکومتی ذمہ داریاں ادا کر سکیں, وہ آپ پوری کنسنٹریشن سے ادا کریں. اور پھر یہی سلسلہ جو ہے دیگر صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں ہمیں نظر آتا ہے. آپ نے بھی تجارت کی, آپ نے چمڑے کی تجارت بھی کی, اس کا کاروبار بھی کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زمین تھی نا, زمین, جی بالکل, اس کو کرائے پر دے دینا, مزارات کے لیے زمین کو کرائے پر دینا, یہ والا کام بھی آپ کے اس میں نظر آتا ہے. پارٹنرشپ پہ کام کرتے ہیں, پارٹنرشپ پہ کام. پھر خاص طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ وہ بزنس مین ہیں جو کرٹیکل کرائسس کے وقت کے اندر بزنس کو آپ نے مینٹین کیا. ہجرت کے مواقع پر ہجرت حبشہ بھی ہوئی ہے, ہجرت مدینہ بھی ہوئی ہے, بزنس زیرو پر آ گیا ہے. ایک جگہ سے, ایک ٹیریٹری میں مکہ میں بزنس ہے, وہ بالکل اس کو زیرو پہ کر کے وہاں پھر دوبارہ سے دوسری جگہ پر. تو یہ آپ کی بزنس کی کوالٹیز ہے کہ آپ جب دوسری جگہ بھی کام جا کر شروع کرتے ہیں تو آپ کے اوصاف ایسے باکمال تھے, آپ ایسے کمال
باکمال بزنس مین تھے کہ وہاں بھی شروع ہو جاتا تھا بزنس. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مداربت بھی فرماتے تھے. بڑا آسان سا کانسیپٹ ہے مداربت کا. ایک اسلامک موڈ آف بزنس اینڈ فائنانس ہے جس میں ایک شخص اپنا مال لگاتا ہے, سرمایہ لگاتا ہے, دوسرا اپنی محنت لگاتا ہے اور شیئرنگ ہوتی ہے ایک ایگریمنٹ کے تحت. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک بزنس کا بڑا زبردست ماڈل ہے. ایک سائلنٹ پارٹنر ہوتا ہے اور ایک جس کو آپ سلیپنگ پارٹنرشپ بھی کہہ سکتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ دیکھیں تینوں خلفاء کے اندر آپ کو انٹرپرینورشپ کا ایگزامپل آ گیا, بزنس کا ایگزامپل آ گیا, ٹریڈ کا آ گیا. لیکن دنیا انٹر ڈیپینڈنس پہ چلتی ہے. کوئی بھی بزنس بغیر ایمپلائمنٹ کے نہیں چل سکتا. یعنی جب ہم موٹیویٹ کرتے ہیں نا بزنس کے لیے تو ایمپلائمنٹ کو اگنور نہیں کر سکتے. عام طور پہ اسے اگنور کر دیا جاتا ہے. اچھا کاروبار تب ہوگا جب اچھی ایمپلائمنٹ بھی چل رہی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ بات دکھائی, ظاہر کیا کہ اجرت پر آپ نے کام کیا. آپ نے اپنے ہاتھ کی محنت کی, جا کے ڈول سے پانی نکالا, کنویں سے ڈول سے, اس پر آپ نے اجرت طلب کی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا. اللہ اکبر. وہ جو کھجور آپ کو ملی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ساتھ تنامل فرمائی. یہ پورے کانسیپٹ کے اندر جو ایک فائنل میسج اس کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرسیپشن لوگوں کا بن گیا کہ اگر آپ نے معاشی ترقی کرنی ہے تو آپ کو چالاکیاں کرنی ہوں گی, غلط راستہ اپنانا ہوگا, لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوگا, مینیپولیٹ کرنا ہوگا. ان سب کا رد ہے, ایویڈنس ہے برخلاف صحابہ کرام کی زندگی کے اندر کہ وہ کامیاب تاجر تھے. رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. آپ تشریف لائے. کتاب الشفا دعاؤں کی قبولیت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ رزق حلال کمائے اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے تو اس کی دعا کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ انسان کے لیے بہترین اور بابرکت رزق وہ ہے جسے وہ خود اپنی محنت سے کمائے.